جی جی تھینک حضور یو خدا کے سلامتی سورج جی. بھائی، تھینک یو. خدا کی سلامتی آپ پر بھی. خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور. آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو. خدا کی سلامتی حضور. فقیر صاحب آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو. بہت مہربانی. حضور خدا کی سلامتی ہو. جی کیا کہا؟ آواز جی سنائی. بٹ صاحب خدا کی سلامتی. حضور خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی سلامتی ہو خدا کی بٹ صاحب، آپ پر بھی. تو آپ ہم شروع کرتے ہیں جی آج پھر. جی حضور ہم یہاں سے ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں جی. اور آج کا پہلا سوال ہم عمران سے درخواست Recording کریں in گے. progress. جی جی حضور میں جناب نے یہ ہم آپ سے جی سوری ہاں جی. حضور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پہلا جو 6000 پرانے حضرت آدم تھے، ان کی شادی میں تو خدا شامل نہیں ہوا، لیکن جی آپ آج کے دور کے نئے آدم ہیں، تو آپ کی شادی میں جب الزبتھ صاحبہ سے ہوئی تو خدا شامل ہوا؟ میری شادی میں تو روز ہی آ جاتا ہے رب. ماشاء اللہ، واہ شادی سے مراد جو ہے اسے خوشی کہا جاتا ہے، تو میری خوشیوں میں تو رب ہمیشہ شریک رہتا ہے. تو یہاں تو ایک شادی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، بلکہ خدا نے تو یہاں تک کر دیا کہ خدا نے کہا کہ میری شادی جنتوں میں بھی ہو گئی ہے، میری شادی بڑی بڑی جگہوں پہ. واہ، تو سبحان یہاں اللہ. تو ہر روز وہ کیا ہے جی، چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، ہر دن تیرا عید ہوئے تے ہر رات شب رات. تو یہاں تو جی ہر رات کو نئے معاملات ہیں. وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا کر کر سجدے کس گئے متھے، یا وارث شاہ نے، نہ رب تیرت نام رب مکے، جنہوں نے پایا رب نے انہوں دی نوی تو نوی بہار. ٹھیک ہے، یہاں تو جی ہر رات نوی سے نوی بہار. دن دکھ میں گزرتے ہیں راتوں کو، عجیب سی دنیا ہو جاتی ہے. چلو، لیکن موت کے بعد تو ہماری دنیا وہاں ہے نا جہاں ہمارا دل ہے. تو یہاں تو جی روز ہی شادی ہوتی ہے. تو بے شک بے شک. جی ٹھیک حضور ہے بہت چھوٹا شکریہ صاحب، جی. جواب مل گیا. سو نائس آف یو حضور، تھینک یو سو مچ. آئی لو یو، آئی لو یو. آئی لو یو. ہاں جی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو جو بات حضور سے پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، حضور سے سوال کر سکتے اور چٹا صاحب کا دل نہ دکھایا کریں، یہ پورے دل سے پیار کرتے ہیں مجھ سے بھی اور خدا سے بھی، تو ذرا خیال رکھنا. ہیں. جی بے شک. جی چٹا تھینک یو صاحب، حضور، تھینک یو حضور. تو ہو جاتا ہے بعض اوقات تھوڑا بہت، تو لیکن روح کی دنیا میں دیکھا کہ بڑا پیار کرتے ہیں. واہ. تو ٹھیک ہے. اچھا جی. جی ضرور. جی ہمارے کسی ممبر کا سوال ہو تو پلیز حضور سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات پوچھنی چاہیں. جی چٹھا صاحب مبارک ہو. ہاں جی، چٹا صاحب کا تو دکھایا گیا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے ان کو میں نے. چٹھا صاحب بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو جی آپ کو. شکریہ. چٹا صاحب جو آپ دے دیں وہ مبارک دے رہے ہیں آپ کو. کہاں گئے یہ؟ آپ کا مائک آف ہے اسم بھائی. چچا آپ کا mic ہے. حضور پہلے تو چٹھا صاحب خود آپ سے پوچھتے تھے کہ جی میرے بڑوں کی اور جو گئے ہیں ان کے کیا حالات ہیں، یہ وہ. ابھی تو آپ نے چٹھا صاحب کی اپنے روح کی پوزیشن بتا دی، ہاں جی، وہ تو مبارک تو دینی پڑتی ہے نا، مبارک تو ہاں بنتی ہے. بالکل، آپ نے دل سے مبارک دی. بے شک بے وہ شک. چٹا صاحب سے جزاک کہے اللہ نا جی. کہ وہ چٹا صاحب فقیر صاحب آپ کو مبارک دیے، آپ انہیں شکریہ ادا کریں. حضور میں چلا گیا تھا خدا کی تصویر کو چومنے، جب آپ نے مجھے اتنا کچھ کہا تو میں ابھی آ کے دیتا ہوں جی. بہت شکریہ، آپ نے مجھے جزاک اللہ پیار کے قابل سمجھا. خدا نے بھی، میں خدا کو چومنے گیا تھا کہ خدا نے میرے پیار کی قدر کی اور حضور کو بتایا. تو اب فقیر صاحب بہت شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کا. میں سن نہیں سکا تھا، میں خدا کو چومنے گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہاں، حضور نے جو آپ کو کمپلیمنٹس وہ اس کے ساتھ یاد کیا اور فرمایا تو اس پہ مبارک دی ہم نے. جزاک اللہ، تھینک یو سر، تھینک یو سر. جی تو مہربانی. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عمیر صاحب ہیں. عمیر بھائی اگر آپ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اپنا مائک آن کر کے حضور سے بات کر سکتے ہیں. شکریہ.
حقیقت وہی ہے جو روحانیت میں دکھائی جائے، یہ حقیقت ہے، باقی سب سپنا رہ جائے گا۔ ہاں جی عطا صاحب۔ جی جی شکریہ جی۔ میر صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی حضور خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہے جی۔ جی بہت شکریہ حضور کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں زیادہ، ان کا خدا کے ساتھ تعلق تھا اور ان سے زندگی میں ایسی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ان کا خدا کے ساتھ وہ تعلق نہیں قائم ہو سکا جس طرح آپ کا تعلق ہے۔ جی۔ تو حضور آپ سے پوچھنا ہے کہ میں یا ہم بھی ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا خدا سے اس لیول کا تعلق ہو کہ ہم کوئی ایسی غلطی میں نہ پڑیں زندگی میں کہ ہم بھی پیچھے رہ جائیں، جی جس طرح پیچھے انبیاء سے غلطیاں ہوں۔ جی، غلطیاں تو ایک روحانی سفر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس روحانی سفر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ذرا۔ ایک باکسر کئی لاکھ مکے کھاتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر پہنچتا ہے وہ ورلڈ وائڈ کمپٹیشن میں۔ وہ ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوتا بلکہ 45 منٹ کا وہ باکسنگ ہوتی ہے، بس وہیں پہ پہنچ کر اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو دنیا بھی شیطان کی ہو اور باکسر یہ سمجھے کہ میں صرف مکے مار سکتا ہوں اور مجھے کوئی مکے نہ مارے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو دعا کیا کریں کہ خدا سے کہ رب جو غلطی ہو گئی ہے میں جانتا ہوں کہ تو نے معاف کر دی، لیکن مجھے استقامت عطا کر کہ میں صبر کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اور توبہ میں کوئی شرط نہیں ہے، یہ جان لیں۔ آپ نے آج پورے دل و جان سے کہا کہ مجھے استقامت دے، اور میں نے دل و جان سے توبہ کی، اور 2 ہفتے بعد پھر وہ غلطی ہو جائے تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ توبہ میں کہ آپ نے تو توبہ کی تھی، کیونکہ نفس لوامہ کی حالت میں وہ کیا ہے کہ بار بار انسان سنبھلا ہوں میں گر گر کے مجھے پھر نہ گراؤ، بھولی ہوئی یادوں مجھے اتنا نہ ستاؤ۔ تو یہاں توبہ میں یہ ہے کہ خدا نے شرط نہیں لگائی کہ بھائی تو نے مہینے پہلے توبہ کی تھی اب پھر غلطی کر بیٹھا۔ تو ہمیشہ سچے دل سے توبہ کیا کرے، اور پھر اگر ہو جائے تو خدا کو یقین دہانی کرایا کریں کہ میں نے مہینہ پہلے جو توبہ کی تھی اس میں تو میری کوئی منافقت نہیں تھی، منافق نہیں تھا میں، رب پھر غلطی ہو گئی۔ ایک تو یہ بات، اور ایک یہ کہ آپ مجھے اپنا رہبر کہتے ہیں، تو خدا نے مجھ سے کہا کہ جو بھی غلطی ہو جائے تو جو دن گزر گیا غلطی میں اس کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے۔ نیا دن، نئی امیدوں، نئی معافی اور نیا سفر کرنا ہے آپ نے۔ تو بھول جائیں، کیونکہ اگر وہ پچھلی غلطی کو یاد رکھیں گے تو نیا دن بھی وہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں، غلط ملت، ٹھیک ہے۔ جی اور پھر ایک غلطی جو ہے اگر وہ آپ نے نہ کی تو میں آپ کو آج جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں، یاد رکھنا۔ ایک غلطی ہے بس وہ نہیں کرنی، جان چلی جائے لیکن خدا کو کبھی نہ بھولنا اور دل و جان سے محبت کرتے رہنا، بس۔ آپ کو جنت کے ٹکٹ کی میں نے یہیں سے بشارت دینی ہے آپ کو، بس یہ نہ کرنا۔ کیونکہ جب مجھ پہ موت کا وقت آیا تو میرے خاندان والے ممبر بھی، تو میری ایک ہی نصیحت تھی جو زبان سے نکلی کہ خدا کو نہ بھول جانا،
یہ کہتے ہوئے میرا ہاتھ نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے. واہ تو ایک وعدہ کہ اس محبت میں کوئی کمی نہ ہے، باقی ساری غلطیاں. پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں. تو ایک اور واقعہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. محمد عربی کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا چاہے وہ چوری کرے یا زنا کرے، اگر وہ خدا سے انس رکھتا ہوگا لقائے الہی تو وہ جنت میں جائے گا. صحابہ بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول؟ کہا ہاں یہ مجھے جبرائیل ابھی بتا کے گئے ہیں، چاہے وہ چوری کرے یا زنا کرے، اگر لقائے الہی کی خدا سے لگ گئی ہے تو وہ جنت میں جائے گا. اچھا آگے آپ نے تفسیر بیان نہیں کی تو میں کر دیتا ہوں. وہ یہ اندر کا راز کیا ہے ذرا یہ سن لیں. جنت میں سب کچھ مل جائے گا تو چوری کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت میں تو تمنا ہو تمنا یہ تمنا آپ ہے، تو وہاں تو لب کے ہلنے سے پہلے ہی تمنا پوری ہوگی. تو چوری اس کا کوئی کسی کا دماغ خراب ہے؟ کوئی محل دیکھا آپ نے، اس کا حسن دیکھا تو وہ کہیں گے بھی لے لے محل لے لے. ہاں جی. وہاں ایسے ایسے آپ کے نور کو دیکھ کر حسین جو ہوں گی وہ کہیں گی خدا یہ اس کا نور جو ہے اس نے محبت میں پایا تو ہم بھی اس کو چاہتے ہیں. بھائی وہاں تو کوئی چیز نہ وہاں زنا ہے نہ وہاں چوری ہے، تو آپ کا دماغ خراب ہے کسی کو پستول پہ رکھ کے زنا کرے گی. تو اس بات کو یوں جان لینا چاہیے کہ یہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے، میں نہیں جاؤں گا کہ زنا بھی کن حالتوں میں ممکن ہے اور وہ کیا حالتیں ہیں، لیکن وہ لمبا مضمون ہے. تو یہ جو بھی کمزوری ہے اس کو آپ یوں دیکھیں کہ ٹھوکر کھا کر سنبھلنے والے، جیت ہے تیری ہار نہیں. ہے جی. ٹھوکر کھا کر سنبھلنے والے، جیت ہے تیری ہار نہیں. تو آپ کو یہ مضمون میں نے سمجھا دیا ہے، بشارت بھی دے دی ہے سب کو. بس ایک کمزوری، ایک ٹھوکر نہ کھانا کہ خدا کو ہی بھول گئے، وہ جو پیار تھا وہ بھی یاد نہیں رہا. ہم اس کو آدمی کو انسا کیسے جانے اے ظفر، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. ٹھیک ہے جی، جواب مل گیا آپ کو؟ جی حضور بہت شکریہ. اچھا تو دل کو تسلی ہو گئی؟ جی جی حضور. چلو ٹھیک ہے. تو آپ کو آج میں نے اتنی بڑی بشارت دے دی، ساری غلطیاں ایک طرف اور محبت کا یہ جو بندھن ہے اگر یہ نہ کبھی ٹوٹا تو آج میں اپنے سارے ممبروں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پیار کا یہ بندھن ٹوٹے نا، بس اس پہ نگاہ رکھنا، باقی دیکھی جائے گی. خیر ہے. جی حضور. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ہاں جی. تو کوئی اور سوال پوچھ لیں عطا صاحب. جی بہت شکریہ جی. حضور ہمارے این خان صاحب اگر آپ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں، سوال پوچھنا چاہیں، پلیز اپنا مائک آن کر لیں. شکریہ. جی خدا کی سلامتی ہو حضور. آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو. آج آپ حضور نے اتنی بڑی بشارت دے دی تو یہی سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہوں. واہ تو جی سوال تو کوئی بھی نہیں ہے، اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ بس مایوسی سے نکل آیا. واہ جی واہ، زندہ باد. میرے سارے ممبر اس الفاظوں کو یاد رکھنا اور پھر سن لینا اس کو کہ باقی میں ساری خیر ہے اپنا. بس ایک کیونکہ جب میرا ہاتھ اٹھا موت کے وقت
تو میری زبان سے خدا ہم کلام تھا. تو وہ ایک ہی تھا کہ میرے رب کو نہ بھول جانا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جو ہو جائے غلطی تو پھر اس غلطی میں نے جیسے کہا شرط نہیں ہے، نہ خدا کی شرط ہے نہ بندے کی شرط ہے کہ خدا الزام تراشی کرے کہ بھائی تو نے مہینہ پہلے تو یہ غلطی کر بیٹھا ہے. تو اس شرط میں جو خالص تھی، پوری دل و جان سے تھی، تو اس میں تو بندہ کہہ سکتا ہے جی رب اس وقت میں نے دل سے کہا تھا یہ سارا کچھ. تو محبت میں وہ توبہ میں شرط نہیں ہے، لیکن پھر ویسی توبہ کرے دوبارہ جھکا کے سر اگر تو ایک بار عہد وفا کر لے. ٹھیک ہے جی. بس اسی محبت کے بندھن میں جب میں آیا تو خدا نے کہا غلطیوں کی پرواہ نہ کر، کیونکہ ہر وقت جو سچی توبہ ہے یہی کافی ہے، باقی محبت کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی. چھوٹے نہ ہائے چھوٹے نہ، پیار کا بندھن چھوٹے نہ. سمجھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو خوش ہو جائیں جی. آپ کو میں نے راز دے دیا ہے ہر چیز کا. اور اگر یہ راز کہنا رب سے کہ ذرا مسیح کو بلائے نا ہم اسے پکڑیں کیونکہ اس نے یہ کہا تھا، تو میں گواہ ہو گیا ہوں اس بات پر. اور یہ گواہ اس لیے ہوا کہ خدا نے مجھے گواہ بنا دیا ہے. جو محبت میں ہو گیا الحمدللہ. اور چاہے وہ 2 مہینے بعد پھر صحیح ہو جائے غلطی، توبہ کرے. تو میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ یہ سفر ہوتا ہوتا آپ وہ ایک دم نور سامنے آیا نا تو وہ پھر چھائے گا، وہ کھربوں مائل درخت وہ آپ کو گلے لگائیں گے. تو خدا کی قسم پھر آپ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. خدا کا نور سمیٹ کے آپ کو کہے گا چل سجنا، تو پھر کون غلطی کرتا ہے جی. ٹھیک ہے، تو استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، صبر کے ساتھ. اچھا جی عطا صاحب. آمین جی آمین. بہت شکریہ حضور. ہمارے ایوان صاحب یہاں پر موجود ہیں. جی ایوان صاحب، آپ کی طبیعت مزاج کیسے ہیں؟ مائک اپنا آن کر کے بات کرنا چاہیں تو بتائیے ہمارے. خدا کا سلام ہو ایوان صاحب پر. جی خدا کا سلام ہو حضور آپ پہ اور سب دوستوں پہ. میں بالکل آپ کی دعاؤں سے خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں، ماشاء اللہ. اور دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام بڑی دل لگی سے. مہربانی. تو ایوان جی صاحب کو شکریہ تو میں ایوان نے صاحب. ایوان صاحب کو میں نے بشارت دے دی، ان کو تو میں نے جنت میں دیکھا ہے. واہ واہ. ماشاء اللہ. ان کو وہ بہار، وہ موسم، وہ خدا کے نور کی بارش، ان کو تو میں نے دیکھا ہے جی. تو دوبارہ میں ان کو بشارت دیتا ہوں جنت کی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہاں جنت میں بھی ان کی تمنا تھی کہ میں تو جاتا تھا دنیا میں اس جنگل میں جہاں حضور کو خدا کا دیدار ہوا، تو فرشتوں نے وہ جنگل بھی بنا دیا جنت میں. تو وہ تھوڑا سا جنت سے نکلتے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے دیسن باغ میں ایوان صاحب آ گئے. بس وہ جنگل میں لگتا تھا کہ وہ اپنا جنت، وہ ایوان صاحب دیسن باغ سے جنگل میں آئے. جب وہ باہر نکلتے تھے تو وہ دیسن باغ نہیں تھا، وہ پھر جنت ہی تھی اپنا. تو میں آپ کو پھر بشارت دیتا ہوں، میری آنکھوں نے بڑا کچھ دیکھا تو میں آپ کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں. جی حضور، جنگل میں پھر بہاریں دیکھنے کے لیے آپ کب آئیں گے میرے ساتھ؟ ہاں اب آپ عرض کریں تو ایک دن رکھ لیتے ہیں. تو آپ کا کوئی خاص وقت ہے تو بتا دیں. خاص وقت 15 تاریخ کو میرے نیچے والے دانت وہ لگائیں گے، اس کے بعد میں فارغ ہوں. چلو ٹھیک ہے، مجھے آپ بتا دینا جی تو میں پھر وقت نکال لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی. اچھا صاحب جی کوئی اور؟ جی بہت شکریہ حضور.
ہمارے ساتھ اس وقت اعزاز خان صاحب موجود ہیں. اعزاز صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے کوئی سوال تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں. شکریہ. جی خدا کی سلامتی ہو جی. خدا کی بس سلامتی ہو جائے تو پہلے بھی بتایا سن رہے ہیں جی. تو انشاءاللہ اللہ کبھی منزل پہ پہنچائے گا. باقی سب بھائیوں کو سلامتی ہو خدا کی. یہاں خدا کا ایسا اثر ہے کہ سوال ختم ہو جاتے ہیں. مولویوں کی دنیا میں ہو تو ایک سے بڑھ کے ایک سوال رہتا ہے. اگر احمدیت کی دنیا میں وہاں بھی سوال ہی سوال ہے. تو یہ محبت کا اثر ہے خدا کی کہ دل سننا چاہتا ہے, پوچھنا کچھ بھی نہیں چاہتا ہے جی. جنتوں میں بھی یہی حال ہے. دل جو ہے وہ ان حالتوں میں رہ کے بس سننا چاہتا ہے اور سفر کرنا چاہتا ہے. وہاں سوال نہیں رہے, بس چاہتا ہے اگلی جنتوں میں پہنچ کر مجھے خدا کی محبت کی کچھ اور خبر ہو. تو مبارک ہے جی, آپ کے سوالات ختم ہو گئے. ورنہ ہمارے ایسے ایسے ممبر ہیں اگر کئی دفعہ دنیا میں بھیج دیں ان کے سوال پھر بھی ختم نہ ہو. وہ وہاں سے سفر کر کے آئے پیچھے. تو یہ تو خدا کی عنایت ہے. سب سے زیادہ سوال کرنے والی تو میری بیوی تھی, اس کے ہی سوال ختم ہو گئے. ویلکم. کیونکہ گھر کا بیدی لنکا ٹھائے نا جی. بالکل سچ بات گھر ہے. کے بیدی بتاتا ہے نا سچائی. تو وہ کہتی میرے اپنے وہ اچھا وہ ایک واقعہ میں بتا دوں, آج اس نے بتایا بھی تھا مجھے یاد آ گیا. تو وہ جب کتاب کا ترجمہ کر رہی تھی تو ایک بات پہ آ کر تھوڑی سی ناراض ہوئی مجھ سے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کنٹریڈکشن ہے. میں نے کہا خدا سے پوچھ لے, ہمارا تو زندہ تعلق ہے نا. تو خدا کی طرف منہ کر کے دیکھا, پیچھے تصویر تھی. کہتی جب تو چلا گیا تو خدا کی طرف منہ کر کے دیکھا تو تصویر بولنے لگی خدا کی. وہ ایک دم ایسا ہوا جیسے کہ بادل نہیں آتے, تو تصویر تو غائب ہو گئی, وہ بادلوں میں پہنچ گئی ہے. تو خدا نے کہا نہ میں غلطی کھاتا ہوں اور نہ میرا دل کوئی غلطی کھاتا ہے, محبت میں سچ بتاتا ہے. وہ جہاں تجھے غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا دل میرے دل سے ایک نہیں ہو سکا. ہائے تیرا دل میرے دل سے نہیں مل سکا, غلطی تو کھاتی ہے. تو پھر میں واپس آیا تو رو رہی تھی, معافی مانگی. میں نے کہا پیچھے سے ڈنڈا گھمایا کہیں پولیس کا, سمجھے کہ نہیں. کہتی ہاں خدا نے مجھے کہا کہ تو نے 30 سال تجھے گھر ہونا چاہیے تھا, تو غلطی جو کھاتی ہے سمجھتی ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے. بھائی غلطی تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن جو وہ سن رہا ہے مجھ سے محبت الہی میں اور جو بتا رہا ہے وہاں کوئی غلطی نہیں کھا رہا وہ. تو ہم ویسے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, کیونکہ وہ تو عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ جب فلپس آیا اس نے کہا نیک تو ایک ہی ہے اور کامل بھی ایک ہے, تو مجھے نیک کیوں کہتے ہیں, نیک کوئی بھی نہیں. یہ کہہ کے اس نے بائبل میں لکھا ہوا سوائے ایک واحد خدا کے. وہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا ایک خدا کے یا ایک بیٹے کے, نہیں سوائے خدا کے. اس نے انکار کر دیا میں نیک ہوں, میں کامل ہوں, میں مقدس. انہوں نے کہا وہی ہے, کوئی بھی نیک نہیں. تو خدائی وہ کیا کہتے ہیں جی حلال, بس خدائی جب تک خدا کی بات ہو رہی ہو تو خدا حلال ہے. جہاں تک خدا کی بات چلے گی حلال ہی حلال, اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں. چاہے نبی ہو یا مسیح ہو یا غوث یا جو بھی, اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے, سارا مکس ہے جی. اچھا تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سید صاحب, سید مولود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. سید صاحب خدا کی اسلام کی آپ خدا کچھ کو حضور سے بات خدا کی کرنا چاہیں سلامتی تھے. اور سید صاحب کو
جی خدا کی سلامتی ہو سب پر. آپ پر بھی. جی یہ احسن صاحب بتا رہے تھے کہ آپ بتا رہے تھے ان کو کہ سوالات ختم ہو گئے ہیں، اور اگر مولویوں کی دنیا میں ہوتے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتے. وہ تو پکڑ کے انسان کو سوالی ہی بنا دیتے. ہاں جی، احمدیت میں بھی نہیں ہوتے. تو نہیں پھر میں وہ اس سے بھی بلکہ زیادہ، اس سے بھی زیادہ سوال ہوتے. ہاں وہ جی اور بڑھ جاتے ہیں. ہاں جی حضور وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، آپ تو خود بتاتے تھے کہ یہ اگر اسلام کی جو فرقوں میں اس وقت کو اگر شکل ہے اچھی نظر آنے والی تو بس یہ ہے، لیکن بات تو پھر وہی ہے نا، عمارت کا کیا کریں گے جب اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے. واہ. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ پوچھو نہ ہائے محبت کا اثر. تو یہ محبت کا خدا یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں خدا کی محبت ہو وہاں سوال بھی ہو نہیں سکتا. اور آپ کو میں آج ایک اور بات بتا رہا ہوں. ایک بشارت تو میں نے آپ کو دے دی، یاد رکھنا. اور دوسری بشارت میں آپ کو یہ دیتا ہوں، جنتوں میں خدا وہ عجیب عجیب آسمانی رنگ کے بادل ہوں گے، عجیب عجیب بہار کے زمانے ہوں گے. ہر 20 سیکنڈ کے بعد بہار کا زمانہ نیا ہو جائے گا. تو ان میں پھر وہ بجلی چمکے گی. تو اس بجلی چمکنے میں کچھ سیکنڈ کے لیے خدا جو دکھائی دے گا تو خدا جنتوں میں پوچھے گا کہ اے جنتیوں، کیا تمہاری ساری تمنائیں پوری ہو گئی؟ اب آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر اما للانسان ما تمنا، اس آدمیت سے پوچھے کیا تمہاری کوئی ساری تمنائیں پوری ہو گئی؟ ہاں ان کے ساری مصیبتیں آگے آ گئی ہیں، تمنا شمنا تو کوئی نہیں پوری ہوئی. ٹھیک ہے. تو خدا پوچھے گا ان رنگین موسموں میں جو بدل جاتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے بادل ہوں گے نور کے کہ آپ کا دل تیر جائے گا محبت میں. تو سوال کیا پوچھیں گے آپ وہاں پہ؟ تو پھر جنتی کہیں گے رب اب کوئی سوال بھی نہیں اور تمنا بھی نہیں ہے، بس ایک رہ گئی ہے، تیری جنتوں کی خیر، سب تمنائیں پوری ہو گئی، بس اب اپنا دیدار کرا دے، یا ہمیں لے چل جہاں پہ پھر ہم واپس نہ آ سکے. تو پھر خدا انہیں بتائے گا یہ جنتوں کے جو سما ہیں ابھی تمہاری تیاری ہو رہی ہے کہ جو کچھ رہ گیا محل کچیل وہ بھی جائے گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر ایک جنت سے دوسری جنت میں، دوسری جنت سے تیسری، گزرتے 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 ہمارا ملن خدا سے ہوگا، اور پھر وہاں سے زندگی شروع ہوگی. اسے اختتام نہیں کہتے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے تو زندگی نئی شروع ہوگی. میں کہتا ہوں کہ اگر میں صوفی ہوتا تو جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں میں تو واپس ہی نہ آتا. میں الیاس کی طرح ایک درخت پہ بیٹھ جاتا. الیاس کو لے کے گئے فرشتے جنت میں. وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کھربوں کلومیٹر بڑے درخت، ان میں محل بھی ہیں. الیاس وہاں جا بیٹھا. فرشتوں نے کہا بھی چل واپس دنیا میں، ٹائم ہو گیا ہے، مشن بھی پورا کرنا ہے. انہوں نے کہا مشن کے لیے کسی اور کو چلو، میں واپس نہیں جاتا. تو ایسے ایسے نبی بھی گزرے. تو آپ کو میں نے ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو اس سے پہلے نہ سنی نہ کسی نبیوں نے بتائی آپ کو. تو میں تو ہاتھ ہولا نہیں رکھا ہوا، میں نے تو دل کی ساری کھڑکیاں کھولتے ہی جا رہا ہوں. اچھا سید صاحب نے کوئی سوال تو نہیں کیا تھا؟ ویسے ہی نہیں حضور سوال تو نہیں تھا، ویسے ہی کامنٹ ہی تھا کہ جی
سوال آہستہ آہستہ پھر سب ختم ہو جاتے ہیں جب جی تو میرے بھی ختم ہو گئے، آپ کے بھی ختم ہو گئے. آ میرے ہم جولیا کھیلے آنکھ مجولیا باغوں میں بہاروں میں. اب بس اس محبت کا جو تحفہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے ذرا. بے شک بے شک. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مکان سنبھال کے رکھنا ہے جی، کہیں آپ کو شک پڑے جائے کہ سب کچھ سنبھال کے رکھنا ہے. مکان تو ادھر ہی رہ جانا. ہاں جی، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بڈھی کو سنبھال کے رکھنا ہے. سب کچھ ادھر ہی رہ جانا. بڈھی کہا جی مجھے کسی اور سے پیار، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے رب تیری خیر کرے. آزادی جب خدا نے دی تو میں کون ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، کاروباروں کو بھی سنبھال کے نہیں رکھنا. اور اولادوں کے متعلق تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں قرآن میں، وَأَوْلَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ فِتْنَةٌ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اصل جو عظیم ہے، جہاں پہ اجر ہے، جزا ہے، وہ خدا ہے. آپ نے پڑھا؟ مجھے تو قرآن بھی بولتا جا رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو خدا کہہ رہا ہے شکر کرو گے تو اور دوں گا، لیکن اگر یاد کرو گے مجھے تم، تو پھر خدا کہہ رہا ہے 3 صبر کے جہانوں سے گزرنا پڑے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. شکر کرو گے تو اور دوں گا. اگر تم مجھے یاد کرو گے تو پھر راستہ بڑا کٹھن ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مجھے دعاؤں سے بھی پکارنا. یہ تھوڑی کہ سجدہ کیا اپنا ککڑ کی طرح اور بھاگ گیا، یہ سجدہ نہیں. تو یہاں دعاؤں میں بھی پکارنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور صبر کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور اگر تم گزر گئے تو تمہیں اس صبر کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین. اس کی جزا میں خود ہوں گا. یہ جاہل اپنا قرآن نہیں پڑھتے، اور ہم نے اپنی کتابیں بھی پڑھانی ہیں. ٹھیک ہے، اب یونیورسٹی میں 5ویں تو نہیں شروع کر دیں گے، لیکن کبھی کبھی ہمارے دکھڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ گدھے اپنی بھی نہیں پڑھ سکے. ہاں جی، ابھی مجھے انٹرنیٹ اس پہ بتایا گیا، باقی تو پاکستان خسارے میں جا رہا ہے. جہاں ترقی ہوئی ہے، پہلے 98 لاکھ گدھے تھے، 1 لاکھ گدھے اور ترقی ہو گئی. بس یہاں پہ ترقی ہوئی ہے گدھوں کے اندر، تو باقی سارا ہی خسارے میں جا رہا ہے. اچھا جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور محبت کو سنبھال کے، محبت کو ایسا سنبھالنا ہے، بس جان لینا اگر یہ محبت کا رشتہ ٹوٹ گیا تو ہم سب ٹوٹ جائیں گے. بس اس کو، محبت کو نہیں، یہاں کمپرومائز نہ کرنا. دنیا جاتی بھاڑ میں جائے، بڈھی اگر چیلنج کر بیٹھے بھاڑ میں جائے، دولت بھاڑ میں جائے. اس محبت کو سنبھال کے رکھنا، اور اس کو آخری سانسوں میں خدا کو دے دینا. بس پھر تم فلاح ہی فلاح ہے تمہارے لیے. باقی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوگی وہ میرے کھاتے میں ڈال دینا، اور کیا کہہ سکتے. بھائی میں نے رب سے ملنا ہے، میں کہوں گا رب مجھے یہ خسارہ ہو گیا، یہ ممبروں کی غلطیاں انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی. تو رب نے ہاتھ پھیرنا ہے، ہماری دنیا پھر بدل جاتی ہے. اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے. اچھا جی جی حضور، بہت شکریہ جی. بٹ صاحب اگر آپ کے حضور سے بات پوچھنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو پھر مائک آن کر سکتے ہیں. جی میں تو حضور سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ حضور آپ کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے یہ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ، ہاں بڑا اچھا سوال ہے.
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے جیسی محبت کر لو، پھر غلطیاں میرے کھاتے میں ڈال دینا جی۔ واہ واہ، جی حضور، یہ طریقہ کار بھی بتا دیے، اب تو کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے جی۔ جی بہت شکریہ حضور۔ جی سودا اب تو سستا ہو گیا ہے، واہ، میرے جیسے محبت کر لو، باقی وہ ساری غلطیاں پھر میرے کھاتے میں ڈال دو ہے جی۔ لیکن میں بتا دوں، میرے جیسی محبت کی نا تو پھر آپ نے خدا کو کہنا ہے ہمارا نور بھی جو ہے وہ حضور کو دے دے۔ واہ، جی بے شک بے شک، کیوں نہیں۔ طریقہ کار کا پتہ لگ گیا جی، جی جی حضور لگ گیا، سودا سستا ہو گیا۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ اچھا جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے سورج خان بھائی اگر آپ کے حضور سے بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں پلیز، تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سوالات بھی ہیں تو آپ حضور سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں انقلاب بہت شکریہ جی۔ یہ جو آج لیکچر ہوا تھا خالی پن کے اوپر، اس پر ایک پیپر پہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اس کی ایکسپلینیشن اردو میں بتا دیں۔ جی سورج خان بھائی دوبارہ دہرائیے گا سوال اپنا پلیز۔ جی سمجھ نہیں آئی ہے سوال کے لیے۔ سمجھ گیا۔ جی جو ابھی ایک ممبر کا سوال آیا تھا کہ جو انگلش لیکچر کی ہمیں آج بات سنی کہ خالی پن جو ہے خدا کا، اس کا متعلق ہے۔ ہاں ہاں ہاں، خدا نے جو مجھ سے کہا وہ یہ کہ جب اکیلا پن آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہیں یاروں دوستوں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، یورپین جو ہیں وہ کلبوں میں جاتے ہیں، اکیلا کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ تو خدا کہتا ہے جب کوئی اکیلا پن ستائے تو جان لینا کہ خدا کی ہستی قریب آ رہی ہے۔ وہ اپنا اکیلا پن تمہیں اس لیے دینا چاہتا ہے کہ تمہیں تمام تمناؤں خواہشوں سے خالی کر دے۔ تو اکیلا پن جو ہے، تنہائی جو ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے خدا کا۔ تو ایک دم نہیں بھاگ جانا رشتہ داروں کے پاس اور گپے لگانی وہاں پہ بیٹھ کے۔ تو اسی لیے صوفیوں نے اس راز کو جانا، محمد رسول نے بھی اس راز کو جانا، لیکن تفصیل بتا دیتے کہ بھئی میں 15 سال میں غار حرا میں کیوں بیٹھا رہا تنہا، صوفی جنگلوں میں پہاڑوں پہ کیوں بیٹھے رہے۔ تو راز الہی یہ ہے کہ جب آدمی تنہائی ستائے، وہ کیا ہے جی، ویرانے کو کیا ہے جی، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں۔ جی 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 جی، وہ کیا ہے، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، جب چاہوں تجھے مل نہیں سکتا، جب چاہوں تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ بیش بیش۔ تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آپ اکیلا پن آ رہا ہے، خدا کی ذات آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ کو خالی کر کے آپ کے دل باغ عدن میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو آپ بڈھی کا شور منانا شروع کرتے ہیں، بھئی اتنی دیر بڈھی کلّا ہوں میں جی۔ وہ ہمارا ایک ممبر تھا، ایک لڑکی ملائی تو کہنے لگا رب نے مجھے 22 سال سے سزا دی ہوئی تھی، تو اب تو آئی ہے کہ تجھے زمین پہ بلایا گیا تھا میرے لیے، ہے وہ کیا کبھی کبھی، ہاں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ جی جی، تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی بندے ادھر آ خدا کے، میں نے یہ بات سنی ہے۔ کہا ہاں یہ سزا تھی 22 سال تنہائی اکیلے پن کی۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تو غلطی کھا گیا ہے، یہ سزا نہیں تھی، یہ تو خدا کی ذات تجھ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن تو اس کو سزا سمجھا، اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو باقی اس کو کہنے لگا کتنی دیر کے بعد خدا نے مجھے بھیجا، تجھے بھیجا، تو وہ 3 ماہ کے بعد چھوڑ گئی۔
تو میں نے اس سے کہا بھائی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی اڑ گئے پنچھی تے 10 تقدیریں ہے اسا جائیے کیڑے پاسے. میں نے کہا بھائی اب کیا کہتا ہے. تو یہ چیز ہے اس کا احتیاط رکھنا ہے کہ تنہائی جب آتی ہے اکیلا پن تو خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے دل میں سما جاؤں. میں نے جنتوں میں بڑے بڑے محل دیکھے ہیں لیکن اصل محل جو میں نے دیکھا وہ تو یہ دل ہے. یہ اصل محل ہے. یہ جب خدا کے انتظار میں اکیلا ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے اور جب خدا کے نور کی نگاہ پڑتی ہے تو نور خبر دیتا ہے خدا کو ایک دل تیرے لیے خالی ہو گیا ہے. تو پھر خدا کی ذات اس محل میں آ جاتی ہے. اس دل کے محل میں آئے گی تو وہ محل ملیں گے نا. بے شک. جیسے آج میں نے صبح دیکھا تھا گولڈن نور کی دنیا میں تو وہاں پہ خشب و رچی بسی تھی خدا کی کیونکہ خدا ملنے آتا تھا. وہاں مجھے ملنے آتا ہے. تو وہاں ریسیپشن تھی محل میں نا. تو گولڈن نور کی دنیا تھی. تو وہاں میں نے کہا ایک فوٹو خدا کی لگی تھی ایک میری لگی ہوئی تھی. میں نے کہا میں کتنی دفعہ کہا کہ اس فوٹو میری جو ہے اس کو نکالو پرے کرو. انہوں نے کہا اب نہیں نکال سکتے. پہلے ٹھیک تھا ہم پرے کر دیتے تھے. میں نے کہا اب کیوں نہیں نکال سکتے محل میرا. اس نے کہا اس دفعہ خدا کہہ گیا اس کی فوٹو نہ ہٹانا میرے ساتھ. اب ہمارا ساتھ نہیں چھوٹے گا. پھر میں خاموش ہو گیا. محل تو میرا ہے لیکن میں تو اس کا ہوں نا پھر. جی تو وہاں خدا کی خشب و رچی بسی تھی. تو وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی الیزابیتھ. یہ ہماری الیزابیتھ نا جی جوان تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ بڑے بڑے ہستیاں آئی ہیں نوروں کی. وہ کہتے ہیں کہ لیکچر بعد میں دینا ہم ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ میرا جب لیکچر ہے یہ تو جنتوں میں جائے گا تو انہیں بھی ویسے ہی سننا پڑے گا جیسے اور جنتوں میں سنیں گے. اگر ملنا ہے تو بعد میں ملاقات ہوگی. تو یہ نظارہ بڑا عجیب تھا میرے نوروں کی دنیا میں گولڈن نور اور محل میں. تو آج میں نے پھر الیزابیتھ کو بشارت دی گولڈن نور کی جنت کی. اور آپ نے دیکھا وہ رو بھی رہی تھی. جی اچھا کر لو سوال. جی جی حضور آخری پھیرا ہے. خدا کی سلامتی حضور پیارے حضور. ہاں آپ پر بھی سلامتی. خدا کے سلامتی. ایم پی خان صاحب کوئی سوال ہو بات پلیز آپ حضور سے سوال کر سکتے ہیں. کوئی سوال تو نہیں ہے پر کہ کافی ٹائم کے بعد جو نا حضور کا دیدار ہوا ہے. کیوں آپ کو پتہ مجبوریاں بہت ہیں بہت پریشانیاں ہیں. جی جی مجھے پتا. ان پریشانیوں مجبوریوں میں رہ کر محبت ہو اور اپنا رنگ دوبالا کر دے گی. آج آپ یہ لیکچر پورا سن رہے ہیں. میں نے آج بشارت دی ہے محبت کے متعلق. یہ ابھی آئے ہیں. یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا آج. لیٹ ہو گیا. وہ بشارت دوبارہ. یہ آڈیو آپ یہ دیکھیں ان سے. یہ آڈیو دیکھنا. میں نے آج بہت بڑی بشارت دی ہے. جتنی مصیبتیں وہ کیا جی شعر اقبال کا وہ اتنی مصیبتیں پڑی وہ سب کچھ آسان ہو گیا. جی تو جتنی پریشانیاں مصیبتوں میں آپ ہیں اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ نہ سمجھے کہ خدا کا عذاب ہے اس پہ. اگر کوئی امیر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ خدا راضی ہے اس سے. ٹھیک ہے. غریب جو ہے ان مصیبتوں میں شکر ادا کرے اور جو امیر ہے اسے یاد خدا نہ بھولے. تو آخر میں بات آخر کی ہوتی ہے جی. درخت کو
بیج ڈالتے ہیں درخت کو بڑھتے بڑھتے ایک زمانہ لگتا ہے، لیکن بات پھل کی ہوگی. اور جتنی مصیبتوں میں، جتنی پریشانیوں میں رہ کے آپ کو خدا کی یاد سے نہیں بھولیں گے، پھل اتنا عجیب آئے گا، آپ جنتوں میں کہیں گے اے رب اور مصیبتیں ڈال دیتا. اور ہم گزر جاتے ہیں. لیکن ہوتا ایسے ہے کہ پریشانیوں مصیبتوں میں انسان بکھلا جاتا ہے اور شکایتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اس لیے نہ وہ نور ملتا ہے، نہ وہ شکریہ ادا ہوتا ہے. تو اس چیز کو باقی وہ سن لے گا، یہ ویڈیو ان کو بتا دیں. جی حضور. امبی صاحب یہ آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. حضور نے اس میں شروع میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں خدا کی طرف سے، تو اس کو شروع سے سنیے گا. جی اس جی کے علاوہ ضرور کوئی ضرور. بات سے سوال ہو تو پلیز آپ حضور سے بس حضور دعا کریں. اس وقت جو نا ملیشیا میں بھی آ گیا ہوں، پر یہاں بھی جو نا وہی حالات اور وہی پریشانیاں ہیں. احمدی مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہی ہیں، باقی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس طرح چپک جاتے ہیں. میں دعا کروں گا. تو دعا کریں کیوں حالات آپ بھی بس دعا آپ کا کرنا. دیدار جو ہے جی آپ کا دیدار لائیو اس طرح نہیں ہو پاتا کیوں بہت مجبوری ہیں. آج بھی جو نا سنڈے تھی تو لڑکے گھومنے کے لیے گئے تو میں تھوڑا سائڈ میں وہ نکل کے آپ کا دیدار کرنے کے لیے آ گیا. تو یہ تو خدا نے آپ کو موقع دیا، عنایت دی. آپ خدا سے دعا کرتے رہے رب ان مصیبتوں میں مجھے وہ وقت دے دے جو میری روح میں محبت کا پانی ہے. جی جی حضور دعا تو میں نے کی ہے خدا کی بارگاہ میں، اور خدا کا دیدار بھی ہوا ہے، آپ کا بھی دیدار ہوا ہے، اطہر بھائی کا دیدار ہوا ہے. انگنت جو نا ایسی مشاہدات ہوئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر پا رہا ایسے ایسے. تو یہ تو پھر ہواؤں کے محبت کے جھونکے ہیں. جب اور مصیبت پڑے تو ان واقعات کو یاد کیا کریں. جی جی. پھر گرمیوں میں پھر وہی ہوا کا جھونکا ہے محبت کا. جی جی. تو میں بھی دعا کروں گا کہ خدا آپ کی ظاہر دنیا بھی کشتی کنارے لگا دے. آمین آمین. لیکن بھیجا مجھے گیا ہے کہ رب کے دل کی خبر دوں اور رب کا پتہ بتاؤں. مشن میرا بے شک. اصل یہ ہے. تو پیچھے وہ خلفاء کو بھی پکڑ لیتے تھے، نبیوں کو بھی، اور اپنے ڈنگروں کی دعائیں کراتے تھے کہ یہ ٹھیک کرا دو، نوکری دلا دو. تو وہ بیچارے پھنس گئے. لیکن میں شروع خدا سے کرتا ہوں اور اخیر خدا پہ کر دیتا ہوں. تو بس اس کو پکڑ کے رکھنا، اس محبت کی ہوا کو. باقی پھر دیکھیں گے. وہ تو پکڑ اس لیے جو نا اتنی محبت اور یہ چیزیں ہے، جی ورنہ دنیا تو کہاں کی کہاں لے جائے. واہ جی واہ. تو یہ تو پھر آپ کی خدا کا سائے کے اندر ہے. آپ یہ 70-80 سال کا دور گزر جائے گا. میں جوان تھا جب میں نے مشن لیا، اور ایسے لگتا ہے جیسے 50 سال چھو کر کے گزر گئے. کیا بات ہے. تو اب وہ جو رہ گئی باقی چیز، گناہ کا یہ ہے کہ گناہ ہوتا کچھ وقفے کے لیے ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، لیکن اس کا اثر کافی دیر باقی رہتا ہے روح پہ. اور خدا کی محبت میں جو تکلیفیں ہیں وہ کافی لمبا عرصہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا آپ خوش نہیں ہوں گے کہ اس کے بدلے ہمیشہ کے لیے خدا کی جنتوں میں خدا کا پیار ملے؟ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ غم ہوگا. اب یہ جنتی حالتیں ہیں. میرے پہ بھی وقت آیا کیونکہ ہر روح جو ہے اس کے لیے تمام انبیاء سب آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں روح کی دنیا میں. کوئی اوپر سے چھلانگ مار کے کامل نہیں آتا. تو مجھ پہ ایسا ہی وقت آئے کہ جب خدا کی محبت سما گئی تو مجھے مصیبتیں نہیں لگتی. سمجھیں گے؟ جو اجڑ گیا اس کا مجھے دکھ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے جی، کچھ کھو کر پانا ہے، کچھ پا کر کھونا ہے. ہاں یہ ہے اس کے اندر کہ خدا کا پیار جو ہے اب میں نے دیکھ لیا اپنے نور میں، اس نے ہمیشہ رہنا ہے.
اس سے بڑھ کے اچھا خدا کے پیار میں سکون ایسا ہے ساری دنیا بھی مل جائے تو آپ اسے نہیں خرید سکتے. تو وہ ایسا پیار ملا, اس میں سکون, کوہ مکاں کی آزادی, اسی میں پرواز, اسی میں نہ ختم ہونے والی محبت. تو پیارے 70-80 سال کیا ہے, کر لے پیار کا سودا. اگر میں 50 سال دھکے کھا سکتا ہوں, جیلوں میں رہ سکتا ہوں, 6 حملے تو یہاں جرمنی میں ہی ہوئے مجھ پہ, تو اگر میں نے پیار کا سودا کر کے میں خوش ہوں, آپ تو میرے ماننے والے ہیں, آپ نے عہد دیا مجھے. جی ہاں, کر لے محبت کا, یہ محبت کا سودا, یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی باقی ہے پھر آخرت میں. اور میں آپ کو بتا دوں خدا اپنا پیار دے کے, میں کہتا ہوں نور خدا نہیں دیتا, یہ بھی ذرا راز سن لیں. خدا کا پیار کے اندر وہ جب بیج پھٹتے ہیں تو وہ نور بن جاتے ہیں. نور نہیں دیتا خدا. جتنی گہری محبت کا بیج پڑے گا وہ پھٹے گا تو وہ نوروں میں, عجیب عجیب نوروں میں بدل جائے گا. تو خوش ہو جائیں اور خدا سے کہیں کہ بس مجھے استقامت پہ رکھنا تاکہ میں یہ محبت آخری سانسوں تک تجھے دے دوں جو میں نے کی ہے. آمین آمین. پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی آپ کے لیے. آمین. اور میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں, اگر آپ نے یہ کام کیا تو بشارت دیتا ہوں آپ کو جنت کی میں. اور ان جنتوں میں آپ کو نہ کبھی غم ہوگا, نہ پریشانی ہوگی, نہ گھبراہٹ ہوگی. اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے محبت میں. بے شک بے شک. تو یہ زندگی, میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے 12 سال کی عمر میں خدا ملا تھا, آج میں ہو گیا کوئی 75 سال کا. یہ وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے. لیکن جو ملا وہ اتنا ملا کہ اب تو بلکہ اسی مشن کے راستے میں میرے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھتے دعا کے. تو آپ ذرا تھوڑا سا حوصلہ کریں, تو خدا سے دعا کریں کہ اے رب میرے لیے وہ حالات میں رکھ, چاہے میں سب کچھ کھو بیٹھوں, تیری محبت اور پالوں. آمین آمین. ایک قول ہے کہ کیا تجھے کیا ملے گا اگر ساری دنیا مل جائے اور خدا کی محبت کھو جائے اور تیری روح خالی چلی جائے. تو یہ ذرا صبر کے معاملات ہیں. میں دعا ضرور کروں گا آپ کے لیے کہ حالات بہتر ہو جائے. جی سر, بہت شکریہ جی. حضور آج کے انگلش کے لیکچر کے موضوع میں ایک سوال تھا کہ اس دنیا میں انسان کے اندر کی تنہائی اور جنتوں میں تنہائی کی جو حالتیں ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی, یہ بڑا اچھا سوال ہے, آج کیا بھی گیا مجھ سے. کیا بتاؤں آپ کو, کہاں سے شروع کروں. مضمون تھاٹے مارتا سمندر ہے. جو تنہائی دوستوں میں ہے اس کے اندر اجڑنے کا غم ہے, یعنی کہ سب کچھ پا کے کھو دیا. ٹھیک ہے, نہ وہ بڈھی ہے نہ بچے, چاہے دنیا کا امیر ترین شخص تھا, طاقت تھی, وہ سب کچھ کھو دیا. وہاں ان تنہائیوں کے اندر گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے نہ ختم ہونے والی. اور ایسا دکھ ہے کہ آپ کی کوئی لات کو چوٹ لگا دے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ آپ بیمار ہو جائیں تو وہ بیماری ایسی ہے جو آپ کو مار دے گی. تو یہ تنہائی جو ہے یہ ڈستی ہے. میں نے دنیا کمائی, میں نے ورلڈلی, اور وہ کہاں گئی مجھ سے. میں تو سمجھا تھا وہ سب رہ گیا پیچھے.
और जन्नतों में भी तन्हाई है। वहां की तन्हाई ये है कि जो कुछ खोया था वो उससे ज्यादा दे दिया खुदा ने। उस तन्हाई के अंदर मोहब्बत इलाही में खुदा ने नूर दिया और कहा बंदे मेरे घबरा ना, अगर इस जन्नत में दिल नहीं लगता तो किसी और जन्नत में चला जा। बड़े बड़े रंगीन तमाशे हैं। तो और आगे चला जा, तुझे बड़े बड़े हम सफर मिलेंगे, बड़े बड़े चाहने वाले मिलेंगे, बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। तो तेरी यहां तो तन्हाई दूर होती रहेगी, जो तूने खोया था उससे ज्यादा मिलेगा तुझे यहां पर। और देख मैंने तुझे शहीन बना दिया है? और तेरा मकान, तेरा महल जो है वो मुस्तकबिल है। अब मुस्तकबिल, कोई कह सकता है, कोई इंसान यहां पे भी, ये मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। मुझे वो याद आ गई बात उनकी, ईरान के थे वो कहते हैं इब्ने करतास पे जब से बनी है ये हस्ती की तस्वीरें, तकदीर के हाथों गर्दिश में है इंसान की तदबीरें। ये कुछ करता है वहां कुछ और हो जाता है जी। इसकी सारी जिंदगी ये जितनी भी तदबीरें करता है वो गर्दिश में रहती हैं। और खुदा कह रहा है कि तूने जो कुछ खोया मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरा मुस्तकबिल जहां चाहे तू परवास कर जा। बड़े बड़े हम सफर तुझे मिलेंगे। फिर खुदा कान में सरगोशी करके कहता है जन्नतों में भी, लेकिन मेरा प्यार याद रखना। तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। उधर की तन्हाई कामयाबी के रास्ते हैं, इधर की तन्हाई मुसीबतें ही मुसीबतें।